اس لیے میڈیا والے بھی سمجھیں کہ مذہبی رخ دے کر اس واقعے کو ہرگز نہ دیکھیں، ورنہ سوال تو یہ کیا جائے گا کہ ٹرین میں داڑھی دیکھ کر گولی ماری گئی تھی، نام پوچھ کر گولی ماری گئی تھی۔ سوال یہ بھی ہوگا کہ جنید کو اور پہلو خان کو کس وجہ سے مارا گیا تھا، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں وہ کیوں ہوئے، کن لوگوں کے ساتھ ہوئے۔ پھر سوال جی اگر آپ اس طرح کی بات چلا رہے ہیں تو پھر یہ نفرت بڑھے گی۔ ہم سب کو مل کر نفرت کی آگ پر پانی ڈالنا ہے، مزید اس میں نہیں گھی ڈالنا ہے۔ ہمیں محبت کے باغات عام کرنے ہیں، پیار اور محبت سے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے۔ اس لیے میں سرکار سے بھی اپیل کروں گا، ایجنسیوں سے بھی اپیل کروں گا کہ جو لوگ بھی اس واقعے کو ایک دوسرا رخ دے کر ملک میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور جو لوگ بھی اس وقت میرے ساتھ مفتی قاسم قاسمی صاحب ہے جو مدرسہ مسجد غازی الدین خان کے امام و خطیب ہیں۔ مفتی صاحب، جس طریقے سے جو دہشت گردانہ حملہ ہوا پہلگام کے اندر، آپ کا رد عمل کیا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے، ایک مسلمان ہونے کے اور بحیثیت ایک عام انسان ہونے کے اور ایک ہندوستانی مسلمان ہونے کے، ہر طریقے سے اس بات کے کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ گھناؤنی حرکت کی ہے، یقیناً یہ دہشت گردانہ حرکت ہے، اور کرنے والوں کو دہشت گرد ہی کہنا چاہیے، اس سے کم ان کا کوئی لفظ ان کے لیے استعمال نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے خاص طور پر اور ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے ایک پیغام دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، جو چیز سمجھائی ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ شاید کسی اور مذہب کی اتنی مقدس کتاب میں اس طرح کا ذکر ملے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی انسان کو ناحق قتل کر دینا، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے مار دینا، یہ ایسا جرم ہے گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہو۔ لہذا جن لوگوں نے بھی یہ گھناؤنی حرکت کی ہے ان کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ مذہب اسلام سے تعلق ہوتا تو قرآن کی یہ آیت ان کے سامنے ہوتی کہ ایک انسان کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کی طرح ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ تو پہلی بات تو اس کی مذمت کرتا ہوں، اور دوسری بات جو لوگ بھی اس حادثے میں شہید کیے گئے ان کے ساتھ خراج عقیدت ہے، اظہار تعزیت ہے، اور مرنے والوں میں، شہید ہونے والوں میں جتنے لوگ بھی ہیں وہ سب سے پہلے ہندوستانی ہیں۔ آج میڈیا جس انداز پر اس کو پیش کر رہا ہے یہ غلط طریقہ ہے۔ اس سے کہیں نہ کہیں وہ لوگ جو اس کو ایک دوسرا رخ دے رہے، مذہبی رخ، کہ بھئی نام پوچھ کر مارا گیا یا نام پوچھ کر شہید کیا گیا، دھرم پوچھ کر، جی دھرم پوچھ کر، ہندو ہو یا مسلمان ہو، بعض نے کہا کہ کلمہ پوچھ، تو ان سے سوال یہ ہے کہ جب یہ سب پوچھا گیا تو بنگلور کی مسلم فیملی کیسے شہید کر دی گئی، کشمیر کے 2 خچر والے کیسے شہید کر دیے گئے، عادل شاہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر مارنے والوں نے یہ پوچھا ہے اور کوئی ثبوت بھی ہے تو ان کی منشا یہ تھی کہ اس ملک کے اندر پہلے سے مذہبی نفرت پنپ رہی ہے، اسی کو ہوا دیا جائے اور ملک کے رہنے والے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اور تفریق پیدا کر دی جائے، ان میں ایک دوسرے کے خلاف اور نفرتوں کو پیدا کر دیا جائے۔ اور کہیں نہ کہیں آج ہماری جو مین میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، میں سمجھتا ہوں جس انداز پر انہوں نے رپورٹنگ کی ہے وہ ان دہشت گردوں کے کہیں نہ کہیں انہیں جائزہ لینا چاہیے، کہیں وہ ان کے مددگار تو نہیں بن رہے ہیں۔ جس انداز پر وہ بار بار رپورٹنگ کر رہے ہیں، اس سے تو ان دہشت گردوں کو حوصلہ مل رہا ہے کہ جس کام کے لیے ہم گئے تھے وہ دراصل مقصد ان کا یہی تھا کہ اس ملک کے اندر مذہبی نفرت کو ہوا دے دی جائے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا بھی ہے تو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی منشا صرف اتنے لوگوں کو شہید کرنا نہیں تھا، وہ پورے ملک میں نفرت پھیلانا چاہ رہے تھے، اور کہیں نہ کہیں ہم انجانے میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو مذہبی اینگل سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ حملہ جن لوگوں پر ہوا ہے وہ سب کے سب ہندوستانی تھے،
اور جن لوگوں نے کیا ہے وہ سب کے سب دہشت گرد تھے، یہی اس کا ایک اینگل ہے۔ دوسری طرف اس حملے کے بعد پورے ملک میں جو ایک فضا بنی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، سوال جو مناسب ہوتے ہیں وہ اٹھائے بھی جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ آ کر اتنی دیر یہ حملہ کر کے چلے بھی گئے، تو اس کے پیچھے کے بہت سارے اسباب ہیں جن کے سوالات وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہماری انتظامیہ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کی تحقیق کریں، اور تحقیق کے بعد جو لوگ بھی مجرم ہوں ان کو ایسی سزا دی جائے کہ آج کے بعد ان کی سزا تاریخ میں لکھی جائے، اور اس طرح کی دہشت گردانہ سوچ رکھنے والے جب کبھی بھی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرے تو فوراً خوف آ جائے کہ سزا جیسے پہلے دی گئی تھی کہیں دوبارہ ہمارا حشر ایسا نہ ہو جائے۔ لیکن میڈیا کو بھی اپنا کردار سمجھنا چاہیے، اور دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے مسجدوں سے بھی اور سڑکوں پر بھی اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے، اور کرنی بھی چاہیے، لیکن یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس واقعے کے بعد جو لوگ کھلے عام یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم 26 کی جگہ 2600 کو ماریں گے، اور کئی جگہ پر اٹیک بھی ہوئے، آگرہ میں بھی شہید کیے گئے، بال مکن جیسے جے پور کی جامع عید میں وہ جے شری رام اور پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا۔ جی میں سمجھتا ہوں ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے ہندو لوگوں کو بھی ایسے دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ ملک کے اندر مذہب کے نام پر نفرت نہیں چلے گی، یہ ملک ہم سب کا ہے، یہاں محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ چلنا ہوگا، اصول، سنویدھان اور ضابطے ہیں اس کے اعتبار سے چلنا ہوگا۔ کون لوگ ہیں جو خاص قسم کا لباس اوڑھ کر، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان ٹوپی اوڑھ کر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ پوری مذہبی طور پر پورے مذہب اسلام کو اور ماننے والوں کو بدنام کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر کوئی بھگوا پٹی ڈال کر یا بھگوا کپڑے پہن کر کوئی نفرتی بات کر رہا ہے تو وہ پورے ہندو مذہب کو بدنام کر رہا ہے۔ کوئی اگر پگڑی لگا کر سکھوں کی طرح کوئی غلط کام کر رہا ہے تو پھر وہ پوری سکھ برادری کو بدنام کر رہا ہے۔ تو سارے سکھ بھائی غلط نہیں ہو سکتے، سارے ہندو غلط نہیں ہو سکتے، سارے مسلمان غلط نہیں ہو سکتے، سارے سکھ غلط نہیں ہو سکتے، ہر کمیونٹی میں کچھ غلط کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ غلط ہیں انہی کو سزا دی جائے اور انہی کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے۔ ایک آدمی کو غلطی کو سارے مذہب سے جوڑنا، ساری برادریوں سے جوڑنا، یہ دراصل غلط ہے، قانونی اعتبار سے بھی، اور عقل بھی جن لوگوں کے پاس ہے وہ یہ کہیں گے کہ ہاں یہ طریقہ غلط ہے۔ ورنہ کل میں بھی کھڑا ہو کر کہوں گا وہ لوگ جو مسجدوں کے آگے آتے ہیں، ہلڑ بازیاں کرتے ہیں، نفرتی نعرے لگاتے ہیں، ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں اور ہتھیاروں کی نمائش کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی تو پھر دہشت گرد ہوئے۔ کیا ان لوگوں کی غلطی کی وجہ سے میں پوری اس برادری کو برا کہنے لگوں؟ یہ تو صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے غلط کو غلط ضرور کہا جائے۔ کوئی مذہب نفرت نہیں سکھاتا، کوئی مذہب اپنے ماننے والوں کو دوسروں کے خلاف نہیں بھڑکاتا۔ سارے مذہبوں کے اندر اچھی تعلیم، اچھا انسان بننے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس لیے میں بحیثیت مسلمان تمام مسلمانوں سے اور بحیثیت ہندوستانی تمام ہندوستان کے رہنے والوں سے اپیل کروں گا کہ یہ دو رخی اچھی چیز نہیں ہے، نہ ہمارے لیے نہ اس ملک کے لیے۔ ظالم کو ظالم کہو، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو۔ ایک آدمی کی غلطی کو سب پر نہ تھوپا جائے، تحقیق ہو، تحقیق کے بعد جو لوگ بھی اس طرح کا کام کر رہے ہیں وہ چاہے باہر سے آئے ہوں چاہے اندر کے ہوں، دونوں باتیں، اگر باہر کے ہوں تو بھی سزا دی جائے، اندر کے ہوں تو بھی سزا دی جائے۔ اگر اس طرح سے کام نہیں کیا گیا تو جو دہشت گرد آئے تھے، جس مشن کو لے کر آئے تھے، اگر ہم مذہب میں بٹ کر ایک دوسرے کے خلاف آوازیں اٹھاتے رہے تو کہیں نہ کہیں ہم ان دہشت گردوں کے مددگار بن رہے ہیں۔ وہ دراصل نفرت پھیلانے آئے تھے، اس ملک کو نفرت کی آگ میں جلانے آئے تھے۔ اس لیے میڈیا والے بھی سمجھیں کہ مذہبی رخ دے کر اس واقعے کو ہرگز نہ دیکھیں، ورنہ